مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی پر بنائے گئے ترکش سیریل کورلس عثمان دیکھنے کے بعد تو آپ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کو بخوبی جانتے ہوں گے، کیونکہ کورلس عثمان نہ صرف ترکی بلکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دنیا بھر کے ممالک کے اندر بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ بھی اگر عثمان غازی کے فین ہیں تو آپ کے لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ریئل ہسٹری میں عثمان غازی کی فتوحات کے متعلق بتائیں گے۔ عثمان غازی جو سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں، سلطنت عثمانیہ ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے عظیم جنگجو تھے۔ عثمان غازی نے ساری زندگی جنگیں لڑی اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ وہ سلطنت عثمانیہ جو 650 سال تک دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کرتی رہی۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی کے اندر سینکڑوں جنگیں لڑی اور کئی بازنطینی قلعے فتح کیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 26 فتوحات کے متعلق آپ کو بتائیں گے جو عثمان غازی نے اپنی زندگی کے اندر حاصل کی۔ ارطغرل غازی کے جانشین عثمان غازی کی تمام تاریخی فتوحات میں 26 فتوحات بہت اہم ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پہ ہے ارمینی بیلی کی جنگ، جو کہ عثمان غازی کی پہلی جنگ تھی۔ اسی جنگ کے اندر عثمان غازی کا بھتیجا ساوجی سردار کے بیٹے بایوجا شہید ہو گئے تھے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے کلوجہ حصار قلعے کی فتح۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی کے اندر اس قلعے کو بھی فتح کیا اور اس قلعے کو تاریخی حیثیت دی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر دومانیچ کی جنگ ہے، جس میں عثمان غازی نے فتح حاصل کی۔ اسی جنگ کے اندر عثمان غازی کے بھائی ساوچی کی شہادت ہوئی۔ چوتھے نمبر پر کاراجہ حصار قلعے کی فتح ہے، جبکہ ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل کے اندر تو یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ قلعہ ارطغرل نے فتح کیا تھا، لیکن تاریخی طور پر اسے عثمان غازی نے فتح کیا تھا۔ اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ ہسٹورین کی رائے اپنی جگہ، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ اس قلعے کو عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی نے بھی فتح کیا تھا، لیکن ان کی فتح کے بعد یہ قلعہ ایک مرتبہ پھر صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، جس وقت سلجوقی سلطنت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب عثمان غازی نے اپنی سلطنت قائم کی، سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد عثمان غازی نے کاراچہ حصار قلعے کو دوبارہ فتح کیا تھا۔ ان فتوحات اور کامیابیوں کے بعد سلجوقی سلطان نے انہیں عثمان غازی المرزبان کا خطاب دیا، ان کی طرف انعامات بھی بھجوائے۔ جمعے کے خطبے میں ان کا نام اور عثمان کو اپنے نام کے سکے جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ ان سب کے بعد عثمان کی طاقت میں اضافہ ہوا اور اس نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 5ویں نمبر پہ عثمان غازی نے بیلیجے قلعہ کی فتح حاصل کی۔ یہ قلعہ عبد الرحمن غازی نے فتح کیا تھا۔ 6 نمبر پر یار حصار قلعہ، جو کہ عثمان کی قیادت میں فتح ہوا۔ 7ویں نمبر پہ آتی ہے اینا گول کی فتح۔ اینا گول کی فتح کے لیے عثمان غازی نے اپنے سپاہی ترگت بے کو بھیجا تھا۔ ترگت بے نے اس قلعہ کو فتح کیا تھا۔ 8ویں نمبر پہ آتی ہے ینی شہر کی فتح۔ سلطنت عثمانیہ کا یہی دارالحکومت بنا۔ اس شہر کو عثمان غازی سیریل کے اندر بھی دکھایا گیا ہے۔ شہر عثمان غازی کا مرکز اور دارالحکومت بنا۔ 9ویں نمبر پر مار مراجک قلعے کی فتح آتی ہے۔ اس کو بھی عثمان غازی نے اپنے دم پر فتح کیا۔ 10ویں نمبر پر کوپری حصار قلعے کی فتح ہے اور 11ویں نمبر پر بافیوس کی جنگ، جس میں عثمان غازی نے صلیبی شہنشاہ اندرونیکوس کی فوج کے خلاف فتح حاصل کی۔ 12ویں نمبر پر دیمبوس کی جنگ ہے۔ اس جنگ کے اندر بھی عثمان غازی نے شہنشاہ کے خلاف فتح حاصل کی۔ 13ویں نمبر پر کسکل شہر کی فتح ہے۔ اس شہر کو بھی عثمان غازی نے اپنے دم پر فتح کیا۔ 14ویں نمبر پہ آتی ہے لیفکا شہر کی فتح۔ 15ویں نمبر پر مکجا شہر کی فتح ہے۔ 16ویں نمبر پر جیوا شہر کی فتح ہے۔ 17ویں نمبر پر یامو کوفہ شہر کی فتح ہے اور 18ویں نمبر پر آک حصار قلعے کی فتح ہے۔ اس کے بعد ہارمان کایا قلعے کی فتح ہے۔ اس کا کمانڈر میکائیل کوسس تھا، جو کہ بعد میں اسلام قبول کر کے عثمان غازی کے سپاہیوں میں سے ایک بن گیا تھا۔ 20ویں نمبر پر کراجش قلعے کی فتح ہے، جو کہ اورحان غازی نے فتح کیا تھا اور اس قلعے کو فتح کرنے کا حکم
عثمان غازی نے دیا تھا۔ 21ویں نمبر پر مدانیہ شہر کی فتح ہے جسے اورحان غازی نے فتح کیا تھا، اور اس قلعے کو بھی عثمان غازی کے حکم پر اورحان غازی نے فتح کیا تھا۔ 22ویں نمبر پر اردنوس شہر کی فتح ہے جسے اورحان غازی نے فتح کیا تھا عثمان غازی کے حکم پر۔ اس کے بعد آک یازی قلعے کی فتح ہے جسے اورحان غازی نے عثمان غازی کے حکم پر فتح کیا تھا۔ 24ویں نمبر پہ آکچا کوجا قلعے کی فتح ہے، اس قلعے کو عثمان غازی نے فتح کیا تھا۔ 25ویں نمبر پر یالوا شہر کی فتح ہے، اور 26ویں نمبر پر بورسا شہر کی فتح ہے جو کہ 9 سالہ محاصرے کے بعد عثمان کے حکم پر اورحان غازی نے فتح کیا تھا۔ بورسا کی فتح عثمان غازی کی آخری فتح تھی جو کہ اس نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد بیماری کی وجہ سے 68 سال کی عمر میں عثمان غازی نے وفات پائی تھی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔